بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خانز آفیشل کے پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے 300 برس غار میں سونے والے اصحاب کہف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو آدمی بت پرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ اصحاب کہف بادشاہ کے معزز درباری تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ بادشاہ کے ظلم و جبر سے پریشان یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے بھاگ نکلے اور قریب کے ایک پہاڑ کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ وہ لوگ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ بادشاہ نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا، تو غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر بادشاہ نے جس آدمی کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ بہت نیک دل اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں محفوظ کرا دی۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا وہ تخت نشین ہوا، جس نے 68 سالوں تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی کے اندر ایک مکان میں بند ہو کر خدا کے آگے نہایت بے قراری کے ساتھ خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ و گزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی یہ دعا مقبول ہو گئی۔ بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت اور دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کہف اللہ کے حکم سے اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور عبادت کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ کام معلوم کرو کہ بادشاہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یملیخا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے، اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا۔ پھر یملیخا ایک دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوس کے زمانے کا روپیہ نکال کر دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ کی اور کہا بتاؤ خزانہ کہاں ہے۔ یملیخا نے کہا کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں کہ یہ روپیہ تمہارا ہے، یہ سکہ تو 300 برس پرانا ہے اور صدیاں گزر گئی ہیں کہ اس سکے کا چلنا بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے، اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا، ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں۔ ہمارے ساتھی قریبی ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ ساتھ چلو، میں ان لوگوں کو تم سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور نگران شہر کثیر تعداد میں غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گیا، اور جب غار کے منہ پر بہت سارے لوگوں کا شور و غل دیکھا تو سمجھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے، تو یہ لوگ نہایت ہی اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا
اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے، تو دقیانوس نے ان لوگوں کو ایک غار میں بند کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی یہ عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیتروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیتروس بادشاہ اپنے امرا اور عمائدین شہر کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا، تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنا واقعہ بیان کیا۔ بیتروس بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا یقین ہر کسی کو ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیتروس نے صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیتروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا اصحاب کہف کا سچا واقعہ۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔